چھٹا سوال یہ ہے کہ نرسنگھانند قرآن پاک کی صرف 26 آیتوں کو نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کو ہی انسانیت اور مانوتا کا دشمن کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ قرآن میں کافروں کو مارنے اور قتل کرنے کے آدیش دیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ محترم مفتی صاحب اس کا بہترین جواب ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ نے جو سوال کیا کہ سوامی جی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن یہ انسانیت کے قاتل ہیں، مانوتا کے دشمن ہیں، اور انہوں نے صرف نفرت پھیلائی ہے، اور قرآن میں کافروں کو مارنے کاٹنے کی بات کی گئی ہے۔ اس تعلق سے وہ 26 آیت نہیں بلکہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اس طریقے کی بات کی گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوامی نرسمہانند جی نے ایک دھرم گرو ہونے کی حیثیت سے جو پریس کانفرنس ریلیز کی ہے، اس میں جس طرح انہوں نے کھلے عام ہندو یواؤں کو دھرم کے رکشا کے نام پر مارنے مرنے بلیدان دینے اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکاؤ بیان بازی کی ہے، تو اس سے ساری دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ مانوتا کا دشمن کون ہے، انسانیت کا قاتل کون ہے، اور انسانوں کو مارنے کی بات کون کرتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب رہ گئی بات اسلام اور پیغمبر اسلام پر ایسے جھوٹے اور بے بنیاد الزام کی، تو یہ سوامی جی کی اپنی جہالت ہے اور سوامی جی کی ہٹ دھرمی ہے۔ اگر سوامی جی میں سچائی ہوتی تو اپنی باتوں کے ساتھ اس کا ثبوت بھی پیش کرتے، اس کی دلیل بھی پیش کرتے، مگر سوامی جی ایسا کیوں کریں گے؟ انہیں تو آگ لگانی تھی، اب بیٹھ کر وہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ مگر میں سوامی جی اور ان کے بھکتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا دھرم اور پیغمبر اسلام مانوتا کے سب سے بڑے علمبردار ہیں۔ یہی سچائی ہے، یہی اتہاس ہے۔ اس اتہاس پر، اس سچائی پر کسی کا بھی جھوٹ پردہ نہیں ڈال سکتا۔ آئیے اب میں آپ کو اسلام کا اتہاس آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اسلام کیا ہے اور پیغمبر اسلام اس انسانیت اور مانوتا کے کتنے بڑے مسیحا ہیں۔ پیغمبر اسلام نے 40 سال کی عمر میں اسلام کا پرچار شروع کیا اور پورے 13 سال تک مکے والوں کا ظلم و ستم سہتے رہے۔ آپ کو پاگل کہا گیا، مجنوں کہا گیا، پتھر پھینکے گئے، غلاظتیں ڈالی گئیں، بار بار جان لیوا حملے کیے گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ آپ تاریخ پڑھیں، اتہاس پڑھیں، صحابہ کے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا گیا، دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، جلتی ہوئی تپتی ہوئی دھوپ میں ان کے سینوں پہ بھاری پتھر رکھ دیے گئے، کھولتے ہوئے پانی میں ان کو ڈبکیاں دی گئیں۔ سب سے تھک گئے تو مکمل سوشل بائیکاٹ کیا گیا، بات چیت، کھانا پانی، لین دین، سارے تعلقات ختم کر دیے گئے۔ ایسے ایسے ظلم ڈھائے گئے جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر اس پورے 13 سال میں ایک بھی کوئی ایسی مثال نہیں دکھائی جا سکتی، ایک ایسی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ پیغمبر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہو کہ وہ ظلم کا بدلہ ظلم سے دیں، یا ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں وہ اس کا بدلہ لیں۔ انہوں نے یہی کہا، اے میرے ماننے والوں، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پیغمبر اسلام جب پرچار اسلام کا پرچار کرنے کے لیے طائف پہنچتے ہیں تو طائف والوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ جو سلوک کیا تھا، اتنے پتھر مارے کہ پورا جسم پاک زخموں سے چور چور ہو گیا، لباس شریف اور نالین شریف زخموں سے جو خون رس رہے تھے اس سے بھر گئے، لت پت ہو گئے۔ ایسی حالت میں
اللہ کا فرشتہ آتا ہے اور اس نے کہا پیغمبر اسلام اگر آپ حکم دیں تو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان کی جو آبادی ہے دونوں پہاڑیوں کے درمیان ان کو پیس کر کے ختم کر دوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے اللہ کے فرشتے میں لوگوں کو ہلاک کرنے نہیں آیا بلکہ ہلاک ہونے والوں کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ ہجرت کرنے کے بعد ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ اتنا ظلم کیا گیا کہ پیغمبر اسلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے آتے ہیں، مگر مکے والوں نے وہاں بھی آپ کو چین سے بیٹھنے نہ دیا، ایک بھاری فوج لے کر کے مدینے پہ چڑھائی کر دی، گھماسان کی جنگ ہوئی اور آپ کا رخ انور زخمی ہو گیا، لوہی کے کیل آپ کے چہرے میں دھنس گئی، خون کا پھوارا نکل پڑا۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تڑپ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب برداشت نہیں ہوتا، ہم اپنی جان کی قربانی برداشت کر سکتے ہیں مگر یا رسول اللہ آپ کے چہرے سے خون کا پھوارا نکلے اسے ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے قدم مبارک کو تھام لیا، دامن کرم کو تھام لیا اور عرض کرنے لگے اب ان کے خلاف بد دعا کر دیں، اب ان کے خلاف تباہی کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ تو اٹھایا مگر جو دعا فرمائی ہے وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما تاکہ یہ تیرے نبی کو پہچان سکیں۔ اللہ کے رسول نے دعا تو کی مگر ان کے ہلاکت کی دعا نہیں کی بلکہ ان کے بچانے کی دعا کی اور انہیں سچائی سمجھانے کی دعا کی۔ اعلان نبوت کے 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اسلام کی وہ شاندار فتح ہے جس کے بارے میں تاریخ کی کتابیں آپ کو روشن و منور نظر آئیں گی۔ 10,000 صحابہ کرام، 10,000 سے زیادہ صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول مدینے سے مکہ پہنچتے ہیں۔ مکے والوں نے اتنی بڑی فوج دیکھی، ان کے اندر لڑنے کی ہمت نہ تھی۔ آج صحابہ بڑے جوش میں تھے، کافی سالوں کے بعد وہ اپنے وطن واپس ہوئے تھے جہاں سے بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں انہیں نکالا گیا تھا۔ زمین جائیداد مکان دکان ساری چیزوں پر مکے والوں نے غاصبانہ قبضہ بھی کر لیا تھا۔ صحابہ کو اپنے اوپر کیا ہوا سارا ظلم یاد تھا، اب یہ بہترین موقع تھا کہ وہ اپنے اوپر کیے گئے ایک ایک ظلم کا چن چن کر ایک ایک ظالم سے بدلہ لیتے، مگر اس موقع پر رحمت عالم نے انسانیت اور مانوتا کی وہ مثال قائم کی ہے جو رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ آپ کے سامنے سارے مکہ والے مجرموں کی طرح کھڑے تھے، ان کے سامنے سارے کے سارے مکے والے مجرموں کی طرح اس طرح کھڑے تھے، ان کے اندر وہ سارے موجود تھے جنہوں نے کبھی نبی پہ پتھروں کی بارش کی تھی، وہ سنگ دل بھی تھے جنہوں نے حضور کے چہرے انور کو زخمی کیا تھا، وہ ظالم اور جفاکش بھی تھے جنہوں نے بار بار پیغمبر اسلام پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے جنہوں نے رسول پاک کی بیٹی حضرت زینب پر حملہ کیا تھا اور وہ اونٹ سے گر گئی تھی جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ غرضے کے آج وہ سارے مجرم صحابہ کرام کی ننگی تلواروں کے نیچے کھڑے تھے، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر پہ کھڑے ہیں اور یہ سارے مکے کے لوگ مجرم بن کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، صحابہ چاروں طرف سے ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان مکے والوں کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ انہیں یقین تھا کہ میں نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے کہ آج یہ ہم سے چن چن کر کے بدلہ لیں گے، ہماری گردنیں کاٹ دی جائیں گی، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی،
مگر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مکے والو جاؤ جاؤ، میں آج تم میں کسی سے بھی بدلہ نہیں لیتا، میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تم سب کو معاف کرنے آیا ہوں، میں تم سب کی خطائیں معاف کرنے آیا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان فرما دیا مکے کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے محمد اسے بھی معاف کرتے ہیں، جو کعبے میں داخل ہو جائے محمد اسے بھی معاف کرتے ہیں، جو اپنے ہتھیار زمین پہ ڈال دے ہم اسے بھی معاف کرتے ہیں۔ حضرت سعد ابن عبادہ جو انصار کے سردار ہیں، ان کے بارے میں ایک شخص نے رسول پاک کی بارگاہ میں ایک شکایت کی کہ آپ نے سعد ابن عبادہ کو نہیں دیکھا، آج وہ کہتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو ہم لاشوں پہ لاشیں گرا دیں گے، آج تو گھمسان کی جنگ ہوگی، الیوم تستحل الکعبہ، آج کے دن کعبے کی حرمت کو حلت میں تبدیل کر دیا جائے گا، آج یہاں پہ خون بہانا حلال ہو جائے گا۔ یہ آپ کے انصار کے سردار سعد ابن عبادہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا سعد ابن عبادہ نے غلط کہا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت برسانے کا دن ہے، آج تو انسانیت نوازی کا دن ہے، آج تو مانوتا اور محبت کا دن ہے۔ آپ نے ان سے جھنڈا بھی واپس لے لیا۔ کہاں ہیں قرآن کی 26 آیتیں پیش کرنے والے؟ کہاں ہیں قرآن کو اور رسول پاک کو اور مسلمانوں کو مانوتا اور انسانیت کے خلاف کہنے والے؟ آئیں اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کے اسلام اور پیغمبر اسلام کی انسانیت نوازی، ان کا پیار، ان کا مانوتا کو دیکھیں۔ یہی نہیں بلکہ جو زمینیں، جو مکان، جائیداد اور جو کچھ صحابہ کرام نے مکے میں چھوڑا تھا ان پر مکے والوں نے تو قبضہ کر لیا تھا، اب انہیں یہ تھا کہ پیغمبر اسلام یہ ساری چیزیں واپس لے لیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے ان میں سے کوئی بھی چیز ان سے واپس نہیں لی، بلکہ مکے کے جس کافر نے بھی جو بھی اپنے قبضے میں کر لیا تھا اللہ کے رسول نے اسے سب انہی کو واپس کر دیا۔ اور واپس میرے آقا مدینہ تشریف لاتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں، صرف 1400 سال میں نہیں بلکہ جب سے دنیا کا اتہاس لکھا جا رہا ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک، بلکہ قیامت کی صبح تک، لاؤ کوئی لیڈر، لاؤ کوئی دھرم گرو، لاؤ کوئی پیغمبر محمد عربی کے علاوہ جس نے اپنے جانی دشمنوں کے ساتھ انسانیت اور مانوتا کا ایسا برتاؤ کیا ہو۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہے، آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں کافروں کے مارنے کی بات ہے، کافروں کو قتل کرنے کی بات ہے، اس طریقے کی آیتیں ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ نہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے نہ قرآن کو سمجھا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کو آج ایسے لوگ دنیا کے سامنے پڑھانا چاہتے ہیں، ایسے لوگ قرآن دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں جو قرآن کی میننگ تک نہیں جانتے، قرآن کی اصطلاحات کو نہیں جانتے، قرآن کے شان نزول کو نہیں جانتے، قرآن کی آیت ناسخ کو نہیں جانتے، آیت منسوخ کو نہیں جانتے، قرآن کے عموم اور خصوص کو نہیں جانتے، قرآن کے احکام تک کو نہیں جانتے۔ ایسے لوگ آج قرآن کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اس کی مثال میں یہی کہہ سکتا ہوں، آج اس کا حال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی KG کا بچہ ہو اور وہ یہ کہے کہ ہم دنیا کو فزکس پڑھائیں گے۔ ٹھیک ایسے ہی ایسے پاگل پاکھنڈی قرآن مقدس سمجھانے کی بات کرتے ہیں۔ اب آؤ میں تمہیں بتاؤں، قرآن وہ کتاب ہے جسے اللہ کے رسول کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی بغیر رسول پاک کی حدیثوں کے نہ کوئی اسے پڑھ سکتا ہے اور نہ صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق کائنات کا کلام ہے جس نے قرآن کو نازل کیا
تو یہ بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محبوب ہم نے یہ قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ دنیا کو بتائیں کہ ہم نے ان کی طرف کیا اتارا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جب تک پیغمبر اسلام قرآن کی آیتوں کو نہ سمجھائیں، حدیثیں نہ بتائیں، جب تک تفسیر کا مطالعہ ہم نہ کریں، اس وقت تک قرآن مقدس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ میں ان کو آئینہ دکھاتے ہوئے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ اپنی بات میں سچ ہیں اور وہ جس طریقے سے سمجھتے ہیں اپنا زوم باطل اس طریقے سے، اگر ان کا دعویٰ ان کی جگہ صحیح ہے تو میں قرآن کی ایک آیت پیش کرتا ہوں، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 32۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے کسی بھی انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی انسان کو بغیر کسی کے قتل کیے، بغیر کسی انسان کے مارے ہوئے، مارنے کے جرم کے بغیر کسی انسان کو قتل کیا، او فساد فی الارض، یا بغیر اس نے زمین میں فساد برپا کیے کسی انسان کو قتل کیا، یعنی کسی بھی انسان کو اس کے جرم کے بغیر اور زمین میں فساد پھیلانے والے جرم کے بغیر اگر کسی انسان کو قتل کر دیا، فَكَأَنَّمَا قَتْلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ سارے دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام تو کافروں کے مارنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ کہیں بھی کافر ملے اسے مار دو، کہیں بھی پاؤ تو اسے مار دو، یہ بالکل جھوٹ، من گڑت، بیکار قسم کی باتیں ہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ بغیر جرم کے ایک انسان کو مارنا گویا کہ سارے دنیا کے انسانوں کو قتل کر دینا ہے، ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اس نے سارے انسانوں کو بچایا۔ اب میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر اس آیت کا مطلب بتائیں اور ان دونوں آیتوں کا مطلب دنیا کے سامنے پیش کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو کافر کی رٹ لگاتے ہیں، انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ کافر کا معنی کیا ہے، کافر کس کو کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، قرآن اور حدیث کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کافر کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون ہیں۔ بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اگر کسی کافر کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو اس مسلمان کو اسلامی حکومت اس کافر کے قتل کرنے کے بدلے میں قتل کرے گی۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں قرآن و حدیث اور فقہ اسلامی سے یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ جنہیں یہ بھی پتا نہیں کہ اسلام میں کافر کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، آج وہ ہندوؤں کو بھڑکا رہے ہیں اور دنیا کے اندر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اس کے بعد پھر بات کرنا۔ اللہ تعالی۔ سامعین کرام، نرسنگھا نند کے اعتراض پر اگلا جواب انشاءاللہ تعالی آج 19 اپریل بروز پیر رات 12 بجے جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے تمام سوشل میڈیا چینلز پر ریلیز کیا جائے گا۔ اس کو بھی آپ ضرور سنیں اور ہمارے میسیجز اور لنکس کو خوب شیئر کریں۔